آگے بڑھتے ہیں. تو سیف صاحب جب آپ بڑھنا چاہیے جی جب آپ لوگ نکلے تھے یہ 4 اکتوبر والے کے لیے یہ تو ارادہ وہاں دھرنا دینے کا تھا یا احتجاج ریکارڈ کرانے کا تھا جس طرح آپ لوگوں نے پشاور میں کیا اور لیاقت باغ میں کیا؟ کیا ارادہ تھا؟ بالکل واضح میسج خان صاحب کا جو پارٹی کو ملا تھا، جو علی امین گنڈاپور کو ملا تھا، پہلے میڈیا کے ذریعے بھی اور بعد میں جب علی امین گنڈاپور صاحب اس احتجاج پر نکلنے سے پہلے 2-3 دن پہلے خان صاحب سے ملے اڈیالہ جیل میں، تو وہاں ان کو یہی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے ڈی چوک آنا ہے، ڈی چوک میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. صحیح. وہ پشاور سے نکلے 4 اکتوبر کو، وہ ڈی چوک پہنچے 5 اکتوبر کو، کیونکہ راستے میں رکاوٹیں تھیں، راستے بند تھے، موٹر وے کھدی ہوئی تھی، انسو گیس کے شیل ہر قسم کا حربہ حکومت نے استعمال کیا کہ وہ ڈی چوک نہ پہنچے، لیکن اس تمام جبر اور تشدد کے باوجود وہ 5 اکتوبر کو پہنچ گئے. ڈی چوک میں انہوں نے کارکنان سے خطاب کیا، کارکنان کے ساتھ بیٹھے رہے کئی گھنٹے، اور اس کے بعد جو ہے کارکنان بھی وہاں موجود رہے. وہ احتجاج جو مقصد تھا احتجاج کا، جو کال تھی، جو انسٹرکشنز تھی خان صاحب کی، وہ پوری ہو گئیں. تو سر سیف صاحب پچھلے احتجاج کی طرح پچھلے جب یہ سب ہو گیا خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اور گنڈاپور صاحب بھی پہنچ گئے اور احتجاج ریکارڈ ہو گیا، تو پھر یہ اور گنڈاپور صاحب پھر چلے گئے، کے پی کیا وہ سارا بتا چکے، تو یہ اس احتجاج کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں میں، وہ احتجاج پھر ختم کیوں نہیں ہو گیا؟ خان صاحب کی تو ہدایت دھرنا دینے کی تھی نہیں، احتجاج ریکارڈ ہو گیا تھا، سی ایم کے پی کے ہی پہنچ گئے، سب ہو گیا، تو ختم کیوں نہیں ہوا احتجاج؟ تو جاری رہا اس کے بعد بھی گھنٹوں، بلکہ 1 دن. اور وجہ نہیں دیکھیں احتجاج کے دوران وہ نکلے، ابھی تو 4 یاد دیکھیں جیسی وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے میکسیمم جب وہ وہاں پہنچے ہیں ڈی چوک میں، تو انہوں نے تو اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، کارکنان بھی تھے. پھر اس کے بعد جو پیچھے سے پشاور سے جو زیادہ جلوس تھا ان کو بھی آنے میں ٹائم لگا، ہزاروں گاڑیاں تھیں، وہ انٹر ہوئی ہیں اسلام آباد میں، آتے آتے ٹائم لگا، ان کا ویٹ ہو رہا تھا کہ اس کے بعد فائنل اعلان ہوگا کہ بس ختم. اور اس کے بعد جب وہ کے پی ہاؤس گئے ہیں تو ان کے اوپر چھاپا مار دیا گیا، 4:30-5 بجے کے قریب چھاپا مارا گیا. اس کے بعد کون آ کر کہتا کہ احتجاج جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ نیچرلی بات تو یہی تھی، احتجاج کا ٹارگیٹ تو ہمارا مکمل ہو گیا تھا، وہ ہدف ہم نے حاصل کر لیا تھا. لیکن یہ انسٹرکشن جب آپ لیڈرشپ کو ہی گرفتار کر لیتے ہیں تو کون کارکنان کو انسٹرکشن دے گا؟ اور دوسری بات، اگر آپ سینٹرل لیڈرشپ کی بات کریں گے کہ باقی کہاں تھے، تو باقیوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے ایم این اے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سینیٹر، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ روپوش رہے ہیں، وہ سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ جو 26ویں غیر آئینی قسم کی ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے کچھ ایم این ایز کو اغوا کیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کو اغوا کیا گیا ہے، تاکہ ان کو پریشرائز کر کے اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کیا جائے. تو ہم نے اسی لیے اب ان کو سائڈ پہ رکھا ہے. تو جو ہماری باقی سینٹرل لیڈرشپ تھی اس میں زیادہ تر ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، وہ بھی روپوش تھے یا سائڈ پہ تھے، فرنٹ پہ نہیں آ رہے تھے. علی امین صاحب کو انہوں نے اٹھا لیا، اور ساتھ میں جو باقی ہمارے ایم پی ایز تھے، 2 ایم پی اے ہمارے آج بھی وہاں پہ نظر اس میں حوالات میں ہیں، ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لیاقت خان اور انور زیب صاحب ہمارے دونوں ایم پی ہیں، باقی بھی ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ جب چھاپا پڑا تو انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنا تھا. تو اس وجہ سے وہ میکینزم سارا انہوں نے خود ہی ڈسٹرب کرا دیا. اور صاحب ابھی ایز وی اسپیک وہ احتجاج 4 اکتوبر والا وہ کال آف ہو چکا ہے نا، ختم ہو چکا ہے نا، یا جاری ہے؟ کیا ہے کنفیوژن ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ احتجاج جو تھا، جو ہونا تھا، وہ یہ جو ایک ایونٹ تھا وہ تو ہو گیا، اس کو تو ہم نے، اس ہدف کو تو ہم نے حاصل کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کارکن مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا. اب آگے کا جو احتجاج ہے، مختلف شہروں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ اسی احتجاج کے مختلف کڑیاں ہیں، وہ کریں گے. خان صاحب نے ہدایت دی، اگر پھر خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے تو اس کے مطابق پھر نیا لاہے عمل ہوگا. لیکن یہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لیا. اس پورے پروسیس کے دوران 4 اکتوبر 5 اکتوبر کے ایپیسوڈ کے دوران تو خان صاحب سے کسی کا بھی کسی سطح پہ رابطہ نہیں تھا نا کہ جناب دیکھتے ہیں خان صاحب کیا ہدایت دیتے ہیں، یا خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دھرنا دے دو، خان صاحب کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ؟ خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا، رائٹ؟ ہماری مخالف اس جیلی حکومت کے خوف کا یہ حال ہے کہ خان صاحب سے تو ظاہر ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن تو رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کا عدالت میں کیس زیر سماعت تھا. لیکن آج پیر کے دن ان کی تاریخ تھی، اس کے بعد نیکسٹ ویک میں بھی تاریخیں تھیں، اسی ہفتے میں ان سے ملاقات ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے خان صاحب کی تمام ڈیٹس جو ہیں وہ 18 اکتوبر کے بعد رکھتی ہیں. اب 18 اکتوبر تک ہم خان صاحب سے کوئی شخص ملاقات نہیں کر سکتا، اسی ڈر سے کہ کہیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کر کے نئی ہدایات نہ لے لیں اور ان کے لیے کوئی نیا چیلنج. تو اب خان صاحب سے رابطہ ہو نہیں پائے گا 18 تک، تو خان صاحب 18 تک کا لائے عمل پہلے سے بتا گئے ہیں یا پھر پارٹی اب خود طے کرے گی کہ کیا کرنا ہے؟
خان صاحب سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اب اگر نہیں ہوتا, آپ نے عدالت کو بھی رجوع کیا, فرض کیجئے نہیں ہو پاتا, اگر ہو گیا پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, بتا دیں گے وہ, لیکن اگر نہیں ہو پاتا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں تو یہ تو کیا کریں گے, یہ تو پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, مرکزی لیڈرشپ, وہ آپس میں, وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, کور کمیٹی ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور نیکسٹ لائے عمل کا اعلان کریں گے. ظاہر ہے یہ میرا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ بات کروں, لیکن پارٹی کی طرف سے جو کمیٹی ہے جس کو خان صاحب نے خود نامزد کیا ہے, وہ مجاز ہیں, وہ اس پر فیصلہ کریں گے, مشاورت کریں گے اور کوئی نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور سر یہ جو بھی گنڈا پور صاحب نے موقف دیا, جس کے بھی آپ نے بھی تکرار کی, آف دا ریکارڈ یا پارٹی کا کوئی ورکر اپنی کوئی رائے قائم کرے وہ الگ بات ہے, لیکن پارٹی کے جتنے بھی رینکس اینڈ فائلز ہیں یا کے پی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں, ان کے اس پر کوئی تحفظات تو نہیں ہے کہ یار یہ تو کہانی میں جھول لگ رہا ہے, کیا بات نہیں, سب کو بالکل سی ایم صاحب کے بیان پہ یقین ہے, اور وہ چونکہ رؤوف صاحب کا اس طرح کا بیان آیا نا کہ نہیں کچھ جھول لگ رہا ہے, وہ تو اوور آل پارٹی یہ ساتھ کھڑی ہے علی امین صاحب کے اس موقف پہ. دیکھیں بادانی صاحب, پاکستان تحریک انصاف لاکھوں ممبران اور ورکرز پر مشتمل ایک بہت بڑی پارٹی ہے. میں نے اسی لیے عہدیداران کا پوچھا جی. میں اسی پہ یار, اسی طرح ہمارے ہزاروں کی تعداد میں عہدیدار بھی ہیں, سینئر لیڈرشپ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے. یقیناً انسانی تنظیم میں اختلاف بھی ہوتا ہے, نقطۂ نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ ضرور کہہ سکتا ہے اس کا علی امین گنڈا پور صاحب کی نقطۂ نظر سے یا ان کی جو انہوں نے وضاحت دی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو حق ہے حاصل ہو کہ وہ اختلاف کرے. لیکن میدان عمل میں تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی تھے نا. 3 دن تو انہوں نے آنسو گیس کے شلز برداشت کیے, آج بھی ان کا سینہ اتنا تکلیف میں ہے کہ ان کو بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کھانس رہے ہیں وہ گیس کے اثرات کی وجہ سے. یہ 3 دن کنٹینر میں اور جلوس کی قیادت تو وہ کرتے رہے ہیں, تو کم از کم ہمیں ان کو اتنا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ اگر وہ ان کی بات سے کسی کو اختلاف بھی ہے تو بس احترام اس اختلاف کا اظہار کریں. ان کانسپیریسی تھیوری کو, الزامات کو اور سازشی قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے احتراز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں بعض اوقات آپ 100% ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں, بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے. صحیح. اور سر کیا یہ بھی ممکن ہے بیرسٹر صاحب کہ اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ اسی طرز کا کوئی احتجاج ہو کہ جس میں کے پی کے سے لوگ نکلیں سی ایم صاحب کی قیادت میں اور اسلام آباد یا لاہور میں کسی مقام کی جانب احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بڑھیں؟ بالکل ممکن ہے, کیوں نہیں ممکن. ہم نے پچھلے 1 مہینے میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 4 مختلف اجتماعات کیے. ایک اسلام آباد میں سنجانی میں جلسہ کیا, پھر لاہور میں کیا, پھر دوبارہ لیاقت باغ میں اعلان کیا, اور لیاقت باغ کا ہمارے اعلان کا ہمیں ٹھیک ہے انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نہیں پہنچ سکے باوجود اپنی پوری کوشش کے, لیکن اس کے باوجود پنڈی کے ہمارے کارکن ہزاروں کی تعداد میں نکلے. انہوں نے پورا دن پنڈی میں مظاہرہ کیا اور حکومت میں خوف کی وجہ سے پورے کا پورا پنڈی جو ہے وہ سیل کیا ہوا تھا. تو یقیناً ہم نے یہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب خان صاحب کا حکم ہوگا تو کریں گے. یہ کوئی آخری احتجاج تو نہیں تھا, یقیناً یہ اس احتجاجی تحریک کی ایک حصہ ہے. میرے سوال پوچھنے کا پس منظر یہ تھا کہ ابھی 15-16 کو تو جو ایس سی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے خاص طور بار بار کہا نا کہ نہیں اس سے پہلے کچھ نہ کریں وہ, یعنی یہ بھی اب جو بھی احتجاج ہوگا وہ 17-18 کے بعد ہی ہوگا یا ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کے پی کے سے کوئی جلوس آئے؟ دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے آپ سوال جواب میں کہا نا کہ یہ پارٹی کی جو ہائر کمانڈ ہے, جو اعلیٰ قیادت ہے, وہ فیصلہ کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ 1 دن میں وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, مشاورت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. ہماری طرف سے ایس سی او وغیرہ یا اس طرح کے جو 16-17 کی بات ہے, یہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بادانی صاحب, ہمارا تو ایس سی او سے کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں غیر ملکی مندوبین آئیں, غیر ملکی حکمران آئیں, صدور آئیں, وزرائے اعظم آئیں اور یہاں کا وزٹ کریں تاکہ ان کو نظر آئے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. لیکن مسئلہ کون بنا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہم بنا رہے ہیں جمہوری احتجاج کر کے؟ ہم تو پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. یہ کنٹینروں کا قبرستان اور یہ کنٹینروں کی مینار ہم نے تو نہیں کھڑے کی, یہ تو حکومت نے کی ہے. یہ موٹر وے اربوں روپے کی لاگت سے جو بنائی گئی ہے اس کو کھود کے انہوں نے نہریں اس میں بنا دی ہیں باقاعدہ. یہ کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ یہ جو 50,000 شل ہمارے مظاہرین پر, پرامن مظاہرین پہ فائر ہوئے ہیں, یہ تو وزارت داخلہ کے محسن نقوی صاحب کے حکم پہ ہوئے ہیں. یہ جو ربر بلٹس فائر کی گئی ہیں یہ کس پہ کی؟ جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر, خواتین, ہمارے ایمبولینسوں کے ڈرائیور وہ جو اس وقت قید میں ہیں, حراست میں ہیں, یہ کیوں ہے؟ یہ کس نے کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, نہ کوئی ہم نے کوئی مسلح بندوقوں کے ساتھ آ کے احتجاج کیے. ڈر اور خوف ان کو پی ٹی آئی کا اتنا ہے
انہوں نے پورے اسلام آباد کو محصور کر کے لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈال دی. کے پی ہاؤس تک پر اٹیک کیا, ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے. اور تو چھوڑیں, ایک کانسٹیبل جو کہ گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مریض تھا بیچارہ, اس کی وفات ہوئی, وہ انتقال کر گیا, تو اس کی لاش پہ سیاست کر رہے تھے ڈی چوک میں آ کے اس کے جنازے میں. محسن نقوی صاحب کھڑے تھے, مجھے یقین ہے کہ نہ انہوں نے وضو کیا ہوگا اور نہ ہی انہیں جنازے کی نماز کی قرت آتی ہوگی, لیکن وہاں کھڑے ہو گئے. اس میں نہیں جاتے, وہ بڑے وہ الگ بات ہے, یہ میرا کمنٹ تھا نا. اتنی تو ہمیں بھی اجازت ہے, ہم بھی تو کسی طرح سے اپنے غصے ان کا بھی کوئی بندہ کم از کم میں اپنے پرائم کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس حد تک جائے گا تو میں اس کو نہیں جانے دوں گا, روکوں گا میں کہ نہیں جاتا. چلیں, میں آپ کے احترام میں آگے نہیں جاتا. چلیں, اچھا